اے پیارے اگر میں تجھے نہ بناتا، تجھے نہ پیدا فرماتا تو پھر میں نے کسی چیز کو بنانا بھی نہیں تھا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عربوں تک محدود تھی؟ تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام سامعین، حاضرین اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ ہماری سیریز کو مسلسل دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم نے اس دفعہ آپ کو جو عنوان ہم نے تجویز کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف اور صرف عربوں کے لیے محدود تھی یا کہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ اس موضوع کو زیر بحث لانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیفہ صاحبزادہ محمد فیاض الحسن رضوی صاحب حسب معمول، اور ان کے ساتھ نشست فرما ہیں ان کے چھوٹے صاحبزادہ محمد قاسم رضوی صاحب۔ تو میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ محمد قاسم رضوی صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں، پھر ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ تو اب ہم جیسے کہ آپ کو ہم نے پہلے ہی گزارش کی ہے کہ صرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی وہ عرب کے لیے تھی، تو ہمارا پہلا سوال بھی یہی ہے، ہم یہیں سے شروعات کرتے ہیں اپنے عنوان کی، اور ہم خلیفہ صاحبزادہ محمد فیاض الحسن رضوی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پہ روشنی فرمائیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف اور صرف عربوں کے لیے تھی؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں نے جو آج کی نشست، آج کا عنوان علم کی دنیا سے ہے، مسافر 1800 کے پلیٹ فارم سے، جیسا کہ میرے محترم بھائی صدیق قریشی صاحب نے آج 21ویں قسط کا آغاز کیا، اور آپ نے سوال کیا، جو آپ کا سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف عربوں تک محدود تھی؟ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کسی ایک قوم، علاقے تک محدود نہ تھی،
بلکہ ان کی بعثت تمام انسانیت کے لیے تھی۔ رحمت للعالمین کا مفہوم عملی طور پر اخلاق، ہدایت اور انسانی بھلائی ہے۔ یہ عالمی سوچ دنیا میں عدل، اخلاق اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا سب سے بڑا ذریعہ بنی، تو وہ نہ ہی کسی ایک قبیلے کے لیے تھی، نہ صرف عربوں تک محدود تھی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عربوں تک محدود تھی؟ تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت تمام انسانیت کے لیے تھی، تمام انسانوں کے لیے تھی۔ عربوں میں آپ کی ابتدائی دعوت دی گئی کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کے معاشرتی اور جغرافیائی دائرے میں تھے۔ وقت کے ساتھ اسلام کا جو پیغام ہے وہ ساری دنیا تک پھیل گیا۔ قرآن میں بھی واضح فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی آپ کی بعثت عالمگیر رحمت ہے اور صرف عربوں تک محدود نہیں ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ جو آپ نے اس کا قلیل وقت میں، مختصر وقت میں جامعہ جواب ہمیں دیا جس کی ہمیں سمجھ بوجھ آئی۔ اور جو مجھے جہاں تک میں ایک چیز کو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد عربوں تک محدود نہ تھی، بلکہ جس طرح اس کا مفہوم آپ نے بیان کیا بلکہ پوری اہل انسانیت تک۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ اس کا جو دنیا پہ اثر ہے وہ کیا پڑا، یا اس کے متعلق ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بھی آپ کے دو سوال ہیں۔ جی جیسا کہ ہم رحمت کا اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کر چکے ہیں، جی جی تو چونکہ کائنات بنائی ہی گئی آقا علیہ السلام کے لیے، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو پھر تو کائنات کا وجود ہی سرے سے نہیں تھا، کیونکہ حدیث قدسی ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا کا لما خلقت الارضین، کہ میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا، کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ کرتا۔ یہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ فرماتا، کسی کو میں نے یہ نہیں بتانا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ کیوں نہیں بتانا تھا؟ اے پیارے، اگر میں تجھے نہ بناتا، تجھے نہ پیدا فرماتا تو پھر میں نے کسی چیز کو بنانا بھی نہیں تھا اور ذکر بھی نہیں کرنا تھا۔ تو آپ کا یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا رحمت للعالمین، تو اس سوال میں آپ کا یہ سوال بھی ہے، تو آپ صرف جو رحمت کا مفہوم ہے اس کو یوں سمجھیں کہ انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ ہر ایک کے لیے مہربان تھے، اور اس کا ایک مفہوم مہربانی ہے۔ آپ ہر ایک کے لیے شفقت رکھتے تھے، کمزور، یتیم، محتاج کی مدد کرنا، ظلم اور زیادتی سے بچنا اور انصاف قائم کرنا، جانوروں اور ماحول کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کرنا، اور اسی طرح اخلاق اور تعلیم کے ذریعے معاشرے میں بھلائی پھیلانا۔ یعنی رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی اور عمل سے ہر فرد کو اور مخلوق خدا کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، اور آپ ہر ایک کے لیے ہدایت اور بھلائی جو پہنچی وہ آپ کی رحمت سے پہنچی۔ تو آپ کا جو تیسرا سوال کہ اس سوچ نے دنیا پر کیا اثر ڈالا، تو انسانیت میں ہمدردی اور محبت کو فروغ دیا، ظلمت اور نافرمانی کے خاتمے کا آغاز ہوا،
معاشرتی انصاف اور مساوات کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم فرمائی اس سے اخلاق اور اخلاقی تربیت کی اہمیت بڑھی۔ کمزور اور محتاج جو طبقہ تھا اس کی حفاظت کا جذبہ عام ہوا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور فکر نے دنیا میں اخلاق، انصاف اور انسانی ہمدردی کی نئی روشنی پھیلا دی۔ تو یہ اثر ڈالا گیا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا ہم ساتھ تجزیہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ جو آپ نے مفہوم بیان کیا تھا کہ عوام الناس تک جو پیغام ہے وہ وضاحت کے ساتھ پہنچے۔ جی تو جیسے کہ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی ماڈل ہاؤس بھی ہوتا ہے نا، کسی سوسائٹی کا ہوتا ہے، تو وہ ایک ماڈل تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو دکھا کے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ہم آپ کو چیز دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے باسط رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو انہوں نے انسان بنایا۔ ان کا جو دائرہ کار تھا وہ انسان کے ارد گرد گھومتا ہے، کیونکہ جتنی بھی تعلیمات ہیں یا ادایات ہیں یا کہ عملی جو جامعہ ہیں، وہ ہمیں جتنی بھی تعلیمات ملتی ہیں وہ ہدایت کی روشنی میں ملتی ہے۔ اس سے پہلے کی زندگی اور پھر بعد کی زندگی کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے آج کے پروگرام کے آخری لمحات کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو نعت شریف پیش کرنے کے لیے ہیں وہ صاحبزادہ محمد قاسم رضوی صاحب ہیں۔ تو میں ان ننھے معصوم نعت خواں صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, नाज़रीन और हाज़रीन, जैसे कि आज नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबज़ादा मोहम्मद कासिम रिज़वी साहब ने अदा की, तो हमारे जो प्रोग्राम है उसका इख्तिताम हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल एक नई नशिस्त और नई बहस के साथ फिर हाजिर होंगे नए इन्वान के साथ, और इंशाल्लाह वो एपिसोड नंबर 22 होगा, या आज एपिसोड नंबर 21 था, तो फिर से हम एक नई मालूमात हासिल करेंगे इंशाल्लाह। और इससे पहले कि हम मालूमात की तरफ जाएं कि कल क्या होगा, आज के आपके MCQs का बताता चलूँ कि इसमें सबसे पहला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए आए, और दूसरा आज का MCQs में है कि रहमत का अमली मफ़हूम क्या है, और तीसरा MCQs में है कि सबसे बड़ा दायरा क्या है। तो इनके सवालात के जवाबात देके आप पास मुसाफिर की तरफ से जो ताइफ उन लोगों के लिए, उन खुश नसीब के लिए कि जो सही जवाब देते हैं, मतलब उन तक कुछ इल्म की रोशनी पहुंची, हमारा मकसद तो यही है, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए उनकी तरफ से इनामात का जो इनेकाद किया गया है इंशाअल्लाह वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए आपने MCQs के जवाब ज़रूर देने हैं, कम से कम वीडियो देखें ताकि आप तक इल्म की रोशनी पहुंच सके, हम तक पहुंच सके। तो मुझे इस वक्त इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल की जो सीरीज़ है, सीरीज़ नंबर जो 22 है, उसमें किस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, इखलाक पहले कानून बाद में। हम दोबारा से कल आपके साथ हाजिर होंगे इल्म की दुनिया प्रोग्राम से। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि